اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عزت دار ماں اور بہنیں، آج کے جلسے میں شرکت کرنے والے ہمارے بزرگ، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، موڈاسا کے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران مولانا غلام سید صاحب، مولانا محمد محسن علمی صاحب، غلام محمد بھائی صاحب، غلام احمد بھائی صاحب اور ان کے تمام ٹیم کے ممبر و رفقا، شہ نشین بتشریف فرما گجرات کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر میرے بھائی جناب صابر صاحب، مالیگاؤں مہاراشٹرا کے رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، حامد بھٹی صاحب، سابقہ رکن اسمبلی مہاراشٹرا و مجلسی قائد جناب وارث پٹھان صاحب، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس الیکشن میں 12 امیدوار اور بھارتیہ ٹرائبل پارٹی کے 2 امیدوار، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس چلچلاتی دھوپ میں آ کر آج کے اس انتخابی جلسے کو کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں موڈاسا کے وہ پرجوش اور جذباتی نوجوانوں کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کو یہاں تک لایا۔ میں شکر گزار ہوں موڈاسا کے بزرگوں کا جنہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی بھی کریں گے، رہبری بھی کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے وہ دعا بھی کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ برسوں آپ نے مختلف سیاسی پارٹی کا ساتھ دیا، جس میں ایک لمبا عرصہ آپ نے کانگریس پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر آ رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جیتے نہیں، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں کر پاتے، آپ کی تکالیف کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو دور کرنے کی ان کے پاس نیت ہوتی ہے۔ آج بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 65 سال سے خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر غلام بنا کر رکھ دیا گیا کہ آپ سیکولرزم کا بوجھ اٹھائیے، آپ سیکولرزم کو کامیاب کریے۔ میں موڈاسا کی غیور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ آپ سیکولرزم کا نام پر ووٹ تو دیتے گئے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے برسوں سے یہاں پر بی جے پی کامیاب کیوں ہوتی ہے؟
یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 MLA کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں، ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں؟ جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کوڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا۔ اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا،
حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے، سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام، آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو، اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے۔ آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا۔ 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا؟ کوئی جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی؟ اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی، جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا۔ سکا بازار کی مسجد، رمضان کا مہینہ، بام بلاسٹ ہوتا ہے، 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے،
आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लग फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में ये जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया था, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। अगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है तो मेरा खून की कीमत भी तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर तुमने, मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है।
آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں موڈاسا کی عوام کو، میں خاص طور سے نوجوانوں کو، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا، آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا، آپ نے CAA NPR NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ مگر موڈاسا کی عوام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے، مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا؟ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا، اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ، ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے، بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ بھارت کے ہم شہری ہیں، ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے، جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں، یہ کتنا عجیب ہے، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا، جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے؟ گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے؟ مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو BJP دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अज़ां के लिए हमारी तकरीर को रोक दिया था। मुख्तलिफ मसाजिद से अज़ां होंगी। मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ ताकि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मसाजिद में जाकर अपनी असर की नमाज को अदा कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका मोडासा में आपके पास आया है। आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी वोट की अहमियत और अपनी वोट की कीमत को समझिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहाँ से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारतगिरी के दौर को देखा, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के जो जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा
جو فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا اب وہ کچھ نہیں ہوگا موڈاسا میں جو تم نے 40 سال سے کیا، اب یہاں پر میرے محلے میں کام ہوگا، یہاں پر روڈ پڑی جائے گی، ڈرینیج کا کام ہوگا، یہاں پر مجھے اپنا حق ملے گا۔ یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ 28 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور میں بی جے پی کو چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ نعرے لگاؤ، بولو نعرے لگاؤ۔ 56 انچ کا سینہ، وہ 56 انچ کا سینہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو چکا ہے، جس میں سے 38 روپیز گورنمنٹ آف انڈیا موڈی سرکار کو جاتے ہیں۔ یہ بی جے پی والوں، اگر تم کو غریبوں سے اتنی سی محبت ہے تو جا کر اپنی سرکار سے کہو کہ گجرات کا غریب پریشان ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا پریشان ہے، گاؤں سے مارکیٹ کو ترکاری لانے والا پریشان ہے۔ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں کئی غریبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، مگر نریندر موڈی یہ کہہ رہے پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ موڈی جی، آپ کے بھکتوں میں ان کا فرسٹ فلور خالی ہوگا، ہمارا فرسٹ فلور ابھی اچھا ہے۔ ہم کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل تھا 2013 میں، اور آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل آئل بک رہا ہے وہ 2014 سے کم ہے، مگر آپ کی سرکار 1 لیٹر پیٹرول پر 38 روپیز لیتی ہے۔ موڈی جی، اگر آپ غریبی کو دیکھیں، اگر آپ غریبی سے اپنا سیاسی سفر کرتے ہوئے گجرات سے دلی کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو بھارت کا غریب، گجرات کا غریب اس غریبوں کے نام پر ووٹ لینے والے پردھان منتری سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں غریبوں سے محبت کرتے ہیں مسٹر نریندر موڈی، تو 38 روپیز کا جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریبوں سے، یہ ٹیکس نہیں لے رہے موڈی جی، آپ ان غریبوں سے ان کا خون چوس رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں تو کل اعلان کر دو آپ من کی بات میں کہ بھائیوں بہنوں، میں نے غریبوں کے خاطر ٹیکس کو کم کر دیا۔ 1 روپیہ نہیں، 2 روپیہ نہیں، بلکہ پورے 10 روپیے میں نے ٹیکس میں کم کر دیے۔ موڈی جی، آپ نے غریبوں کو بڑا خواب دکھایا تھا، 15 لاکھ تو نہیں آئے، کم سے کم 10 روپیے کم کر دو آپ اپنے ٹیکس میں۔ 38 روپیز کی جگہ آپ 28 روپیز لے لو۔ مگر یہ بی جے پی کے لوگ بولیں گے اے اویسی یہ بھڑکا بھاشن دیتا، اے اویسی آ کے ایسا ہی بولتا ہے۔ ارے ایسا ہی بولتا رہے گا، مگر تم بھی تو سوچو کہ تمہارے جیب سے پیسے نکل رہے، شاید تمہارے پاس 15 لاکھ آ گئے ہوں گے، غریب کے پاس نہیں آئے، شاید ان کے پاس 15 لاکھ آ گئے ہوں گے، اسی لیے یہ کچھ نہیں بولتے۔ مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، مگر بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب آج کا یہ جلسہ ہونے کے بعد یہ کانگریس کے بزدل لوگ اب خاموشی میں میٹنگ کریں گے، فون لگائیں گے ایک دوسرے کو
اور وہ آیا تھا شیروانی پہن کر، سر پہ گول ٹوپی پہن کر. اس کی باتوں کا یقین مت کرنا، اس کی باتوں کا یقین مت کرنا. یہ ہم یہاں پر گڑبڑ کرا دے گا موڈاسا میں، یہ ٹینشن پیدا کر دے گا. اے کانگریس کے پاپیوں، کانگریس کے بزدلوں، ارے تم میں ہمت نہیں ہے حق کو بیان کرنے کی. اللہ تمہارے منہ میں بھی زبان دیا، میرے منہ میں بھی زبان دیا. فرق صرف اتنا ہے کہ تم وہ زبان کو غلامی کے لیے استعمال کرتے ہو، میں اس زبان کو مظلوموں کے حق کے لیے استعمال کرتا ہوں. تم میں اور مجھ میں اتنا ہی فرق ہے. تمہاری زبان غلامی کی عادی ہو چکی ہے، اور میری زبان جب تک میری آنکھ کھلا رہے گی، جب تک جسم میں اللہ ایک سانس کو باقی رکھے گا، میں مظلوموں کی آواز بنتا رہوں گا، مظلوموں کے حق کے لیے لڑتا رہوں گا، ظالموں سے پنجہ آزمائی کرتا رہوں گا جمہوریت کے دائرے میں رہ کر. یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ کانگریس پارٹی سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا کانگریس پارٹی کا. اگر آپ دنیا کے بڑے حکیم کے پاس بھی چلے جائیں گے، دنیا کے سب سے بڑے ارسطو زماں کے پاس بھی چلے جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، ایک پیشنٹ ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو ڈاکٹر اور حکیم بولے گا پیشنٹ کا نام، اگر کانگریس ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ کانگریس کے لوگ بی ٹیم مجھے کہتے ہیں، ارے بہار میں ہم نے 5 سیٹ جیتے ہیں، تو بتاؤ وہاں پر کس کو ہرایا ہم نے؟ کانگریس کو بھی ہرایا، بی جے پی کو بھی ہرایا. بتائیے آپ، آج اگر بی جے پی سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے پارلیمنٹ میں، کون کر رہا ہے؟ کانگریس کے 50 ایم پی ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو ہی معلوم، آدھی الفاظ چاپ کر بولتے ہیں. جب CAA NRC کا قانون آیا تو کس نے بی جے پی کے 300 ایم پیز کے سامنے یہ کہا کہ تمہارا یہ CAA کا قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کس نے بی جے پی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑ دیا تھا، اسی طرح رسول اویسی بھارت کے لوک سبھا میں ان تمام کے سامنے کھڑے ہو کر CAA کے قانون کو ہم نے پھاڑ دیا. یہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ کانگریس کے بزدلوں سے نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو آپ، میرا جیسا جلسہ ختم ہوگا، رات سے یہ چمچے کام پہ لگ جائیں گے، یہ کام پہ لگ جائیں گے، کیونکہ ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، ڈراؤ ڈراؤ، ڈر کے رہو، ڈر کے رہو. نہیں میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، اور اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، دو نئی زندگی دی ہے. ہم ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، وقت کم ہے، اس کو اچھے کام میں گزاریے. یقیناً اچھا کام یہ ہے کہ انسانیت کو پیدا کریے، نفرتوں کا خاتمہ کریے، بزدلی کو اپنے آپ سے دور کریے، خوف کو اپنے قریب آنے مت دیجیے، امید پر فیصلہ کریے. کسی سے مت ڈریے سوائے اللہ کے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. کسی سے مت ڈریے، اور اگر کسی سے محبت کرنا ہے اور محبت کا حق ادا کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور پورے اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا، تو ہم کو بتایا گیا، میں نے علماء کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمام کو بتا دو کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. موڈاسا میں آپ ایک تاریخ کو رقم کر سکتے ہیں. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ 28 تاریخ کے دن مجلس اور BTP پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے.
برسوں آپ نے سب کا ساتھ دیا، آج یہ جماعت آپ کی ہے، آپ یہاں سے موڈاسا کی سرزمین سے اپنے لوگوں کو، اپنے بھائی اور بہنوں کو یہاں سے آپ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے، یہاں سے آپ کی لیڈرشپ بنے گی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے کہنا تھا۔ پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے اور اپنے کیبورڈ کا استعمال کریے۔ آپ